موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام۔ چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے، اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل، لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے، مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہے کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا 4 ادوار ہے، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے گی۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے
کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق میں، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتے اور 2 احیاء اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر۔ اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے، گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہوں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے اس کو، بات ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی بارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے۔ ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔ وخلقنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ 3 بنیادی افعال ہیں۔
میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے. وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں ہو، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب. اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا. ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ. تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم. ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے. الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا. اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا. یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے. اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے، تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا. اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی. در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں. اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح تھی. اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی. یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع. اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں. اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے. جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں. البتہ اسی کا ایک اور غامض پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے. اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں. میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے. اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم. کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا، وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود. اس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ. علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں. تو ہماری یہ پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ سے. اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا، وہ ہمارا وجود خارجی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا، وہ ابدی ہے. اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہے کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے. حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے. لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے. لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہے یہ خالص علمی باتیں ہیں. یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے، اور عاقلہ را اشارہ کافیست. اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے. ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ درام، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم. پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ لا، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوقت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے. کیا تم سال گنتے ہو، 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے. بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو
صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ. لیکن کیا یہ 30 40 50 60 سال 70 سال 80 سال ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس پہ شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا. بیچ کے 30 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں. تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں. بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے، وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں. آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے. تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہوں تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں. بس الفاظ آئے کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے. اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا. وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے. البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا. ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گی. اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو. ایک زندگی، ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے. اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلی. اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوندی. اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے. بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خدرا. اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود. ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا. اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا. بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، ایک مثال آگے دی ہے تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا. بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنائی. یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکماء اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا. اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی. الباری الخالق المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی. تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی، اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے. تو بضمیرت آرمیدم
تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے، تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو، تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیر تار نیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں، یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ، کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہو، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی، نوٹ کیجئے 5 میں نے مراحل بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھے گی دم لے کر، یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھی، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میں وہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غائب کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ 30 سال کا امتحان ہے، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے،
क्वालिटेटिव कोई फर्क नहीं है। 3 घंटे का इम्तिहान, 30 साल का इम्तिहान। 30 साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे उम्र कितनी भी हो, मैं अर्ज कर चुका हूं कि प्रोडक्टिव पीरियड जो है इंसान की जिंदगी का, जिसमें वो कुछ बनाता या बिगाड़ता है, वो दर हकीकत वो 30 साल के लगभग बनते हैं। 30 नहीं 40 साल हो जाएंगे, अल्लाह ना खैर। तो ये उसका इम्तिहान है। ये बहुत अहम बात है कुरान मजीद के फिक्र और फलसफे को समझने के लिए। पूरी जिंदगी इंसान की इस इम्तिहान ही से इबारत है। मैंने एक मजमून लिखा था हज की हकीकत पर, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से मैंने इम्तिहानी मराहिल गिनवाए। पहला इम्तिहान इंसान का उसके शऊर का होता है कि आया वो अपने परवरदिगार को पहचानता है या नहीं, इसी आलम महसूसात में गुम होकर रह जाता है, या ये कि इससे ऊपर उभरता है और वो खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इन आयात इलाहिया के जरिए से अगर वो मारिफत हासिल करता है अल्लाह की, तो पहले इम्तिहान में पास हो गया। और अगर वो इसी में गुम होकर रह गया, सिर्फ हैवानों का सा देखना देखता रहा और हैवानों का सा सुनना सुनता रहा, तो गोया कि वो नाकाम हुआ। वो तो दल्ला दलालम बईदा, जिसने खुदा को पहचाना ही नहीं, वो तो पहले ही इम्तिहान में फेल। अब जिसने पहचान लिया, अब उसके बाद इस्तिकामत का इम्तिहान आएगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। अब अमल का इम्तिहान शुरू होगा। अल्लाह का हुक्म है, उसको मानो। अल्लाह ने रोका है, रुको। फिर अल्लाह तो अब तुम्हारे लिए एक से एक चैलेंज नया लाएगा। प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लोगे तो मिडिल है, फिर मैट्रिक है, फिर आगे चलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान, बाप ने घर से निकाला, महजुरनी मलिया क़ाला सलामुन अलैक। वो अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम है। पहला इम्तिहान जो है अमल का पास किया है कि वो बाप ने घर से निकाल दिया। उसके बाद उससे बड़ा इम्तिहान, अब वो नमरूद के दरबार में पेशी हो रही है, लेकिन उनका सब्र, सबात, इस्तिकामत, उनका अज़्म, उनका हौसला कायम है। और आंखों में आंखें डालकर बात की है, जो मुजादला सूरह बकरा में आया है कि तुम अगर खुदाई के मुद्दई हो तो अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता, मगरिब से निकाल के दिखाओ। फबुहितल्लज़ी कफ़र। तीसरा इम्तिहान, डाल दो इसको आग में, इसको जला दो। बहुत बड़ा अलाव बना दिया गया और खड़ा कर दिया गया। अब भी आखिरी मौका है, बाहर आ जाओ, रुजू कर लो। ये इम्तिहान, कामयाब हुए, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामर। चौथा इम्तिहान, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। घर बार वतन को छोड़कर बिल्कुल समझिए विल्डरनेस निकल गए हैं। इसलिए कि उस वक्त की दुनिया का तसव्वुर कीजिए, आज से 4-4.5 हजार साल कबल की दुनिया, कहां मालूम था कि कहां जा रहे हैं, क्या हालात होंगे, कहां पर हमें कोई होटल बने हुए मिलेंगे या सराय मिलेंगी, लेकिन निकल गए। फिर पूरी जिंदगी मुहाजिरत में है, आज यहां है, कल वहां है। और आखिरी इम्तिहान जिस पर कि मैंने अल्फाज लिखे हैं कि इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती, कि मुमतहिन पुकार उठे कि वह इम्तिहान वाकईतन बड़ा कड़ा था। वो जो फरमाया गया है कि अब अपने बेटे को 100 बरस का बूढ़ा, जिसने दुआएं मांग मांग कर बेटा लिया था, और अब वो बेटा 13 बरस का हुआ है। फलम्मा बलगा माहु साया, जबकि वो भाग दौड़ के काबिल हुआ है, जबकि बागू बन गया है बूढ़े बाप का। और अच्छे अल्फाज वहां पर मेरे कलम से इस वक्त निकल गए कि वो बूढ़ा बाप देख देख कर जी रहा होगा, बेटे को जवान होता देख रहा है। मेरे मिशन का आलमबरदार, मेरे काम को आगे लेकर चलने वाला, मेरे दस्तों बाजू बनने वाला अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, वली अता फरमाया है, साथी अता फरमाया है। आखिरी इम्तिहान जो है, मुमतहिन के तरकश इम्तिहान में एक तीर बाकी था, और वो सबसे ज्यादा कारी तीर, जब उसमें कामयाब हुए हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। और उसमें फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, इब्राहिम तुमने सब पास कर। ये हजरत इब्राहिम की शख्सियत इस एतबार से कि पूरी जिंदगी मुसलसल इम्तिहान की जिंदगी। यही वजह है कि सूरह बकरा में एक आयत में उसको समो लिया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद करो जबकि अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इब्तिलाब किया, आजमाया इब्राहिम को बड़े बड़े इम्तिहानात में। कलिमातिन इसलिए कि ये तफखीम के लिए है, तनकीर नकिरा का लफ्ज़, बड़े बड़े इम्तिहानात में से गुजारा। और जब वो तमाम में पूरा उतरा तब कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब मैं तुम्हें पूरी नौ इंसानी का इमाम बना रहा। उस मकाम पर फाइज होने के लिए वो तमाम टेस्ट जो है वो पास करने पड़े हजरत इब्राहिम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दर हकीकत पूरी जिंदगी इम्तिहान, यही इम्तिहान है कि जो अब आप पर दुनिया की जो कैफियत अदलती बदलती रहती है, कभी फराखी है, कभी तंगी है, कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी मुफलिसी है, कभी तमंगरी है,
کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصہ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے کہ عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا ہے، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا ہے، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا،
یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ اسپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں، یہ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم۔ تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، صرف فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے؟ اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت عرض کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی۔ لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے، جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی، یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا۔ اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی باعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے۔ یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں۔ تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو۔ بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے؟ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے، تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو۔ استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، استباق۔ وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے، فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ معلوم ہوا کہ اسٹرگل جو کی جو برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل لو۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اسٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی، سورہ بقرہ میں فرمایا
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا۔ اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے، امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو۔ العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، یہ ہے العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے۔ غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے، بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے۔ اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشن آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری ہے۔ ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا، ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک صورت نور کی شکل میں تھا، اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی، اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی۔ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، بھی کچھ نہیں سوائے نور خدا بندی۔ اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے، اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں، بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہے جو اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہیں اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس سو ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔
टाइम की डायमेंशन ऐड हुई है आलम खल्क में। और तखलीक का जब लफ्ज आएगा खलक अस्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अब ये वक्त का तसव्वुर आ गया। और 6 दिन, और जाहिर बात है कि वो हमारे 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं है, वो 6 दिन 50,000 बरस का एक दिन है कि लाखों बरस का एक दिन है। और जदीद जो हमारी इस्तिलाह है मिलेनियम्स, वो उनको 6 दिन करार दिया गया हो, 6 मिलेनियम्स हो ये, इसमें कहीं जाकर ये तखलीक का अमल जो है आसमान और जमीन का, ये पूरा हुआ है। तो एक लफ्ज में से हम गुजर जाते हैं, लेकिन ये हमें अंदाजा नहीं होता कि इस एक लफ्ज के अंदर कितनी क़यामत मुज़मर है, कितना वक्त लगा है। खलक़ अस्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा। ये सूरह हदीद की आगाज की आयत सुना रहा हूं। खलक़ अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, ये मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं, 7 आसमानों का तह बर तह होना, इस पर तो हमारा ईमान है, इसलिए कि नुसूस है, बिल्कुल वाज़े अल्फाज हैं, इनमें कोई तावील की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इनकी हकीकत को समझने से ताहाल हम कासिर, हमारा जो भी इल्म है और ये एस्ट्रोनॉमी का इल्म जहां तक पहुंचा है, इल्म फलकियात, बहुत कुछ उसके अंदर हमारी रसाई होने के बावजूद अभी वो महज इब्तिदा, कुछ पता नहीं इस कायनात के बारे में। और इसमें ये 7 कोई मुहकम तबकात हैं, फिर तह बर तह होने की उनकी क्या कैफियत है, ताहाल हमारा इल्म जो है, हमारा साइंटिफिक नॉलेज इस जगह तक नहीं पहुंचा कि हम इसकी हकीकत को समझ सकें। लेकिन यह कि यकीन है कि जिस रफ्तार के साथ ये इल्म जो है हमारा साइंस से इल्म बढ़ रहा है, वक्त आएगा कि हकीकत खुलेगी और तब हमें यह महसूस होगा कि ये थे वो अल्फाज और ये था मफहूम इनका, कि गोया कि जो कुछ अल्लाह ने कहा था 100% दुरुस्त कहा। चुनांचे अभी जिस सूरत का मैंने हवाला दिया था, सूरह फुस्सिलत या सूरह हामीम सजदा, उसकी आखिरी आयत ये है, सनुरीकुम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिकुम अनफुसिहिम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम इन्हें दिखाते चले जाएंगे अपनी आयात, आफाक में भी, इनके अपनी जानों के अंदर भी, यहां तक कि ये बात उन पर बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि ये कुरान सरता सर हक। तो जैसे जैसे इल्म हमारा आगे बढ़ रहा है, कुरान मजीद की हक़ानियत जो है मजीद मुबरहन और मजीद मुबय्यन होती चली जा रही। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम नहीं देखते या तुम नहीं देख सकोगे। तरा चूंकि ये फ़ेल मुज़ारे अरबी ज़बान में हाल और मुस्तक़बिल दोनों को कवर करता है। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तख्लीक में कोई फर्क न देखोगे। तफावुत के लफ्ज़ पर गौर कीजिए, ये फौत से बना है, फौत में किसी चीज का कम हो जाना। तफावुत बाबे तफाउल, उसमें एक दूसरे के साथ मुकाबले की शक्ल भी आती है, मुबालगा भी आती है। उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं फर्को तफावुत, फर्को तफावुत, किसी चीज के अंदर कमी पेशी और फर्क पैदा हो जाना। अब यहां मुराद क्या है कि तुम कोई तफावुत ना पाओ, हालांकि फर्क तो अल्लाह ताला की इस तख्लीक में मुंह कलमुनी रंगा रंगी, यहां तो कोई दो चीजें यकसा है ही नहीं। इंसानों की शक्लें मुख्तलिफ, आप करोड़ों इंसानों को जमा कर लीजिए, 2 इंसानों की शक्लें आपको एक जैसी बिल्कुल जो होते हैं, जुड़वा बहन भाई हो, जुड़वा भाई हो, जुड़वा बहनें हो, उनमें तो मुशाबहत कभी हो जाती है ऐसी, लेकिन ये कि वो भी बिल्कुल एक नहीं होती। इसका क्लाइमेक्स ये है कि किसी 2 इंसानों के ये थंब इंप्रेशंस जो है एक जैसे नहीं। इसी पर तो आपकी बहुत सी तशखीस जो है और तफ्तीश जो है उसका दारोमदार इस पर है, इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मालूम ये हुआ एक पौधे में अगर 10 गुलाब के फूल लगे हुए, 2 फूल एक जैसे नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला की बुकलमुनी है, रंगा रंगी है, ये उसकी खल्लाकी की शान है। तो मैं जहां तक समझ पाया हूं कि मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, इसको मैं सूरह रहमान का जो मजमून है, अल्लाह ताला ने वस्समा रफ़ाहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान, ये अदम तफावुत दर हकीकत तवाज़ुन जो है इस कायनात के अंदर, जो कॉस्मिक बैलेंस का जिक्र मैं कर चुका हूं बड़ी तफसील से जब सूरह रहमान हम पढ़ रहे थे, ज्यादा फासला नहीं है। सूरह रहमान जो है उस ग्रुप की जो मक्कियात थी, छठे ग्रुप की, उसके अंदर वो सूरह रहमान थी। तो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस कायम किया, उस बैलेंस के अंदर कोई इनबैलेंस तुम नहीं पाओगे। और ये बात है कि जो आज हमारे सामने जो इस तरह वाज़े है कि ये पूरा जो सारा सिलसिला है सैयारों का, ये एक बाहमी कशिश का एक निजाम है जिसके बल पर कायम। बाल बराबर फर्क अगर हो जाए, लफ्ज़ फर्क ला रहा हूं यहां, बाल बराबर फर्क हो जाए तो वो सारा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये कुर्रे एक दूसरे से टकराए। ये है दर हकीकत वो बहुत ही नाजुक बैलेंस जिस पर कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कायम किया हो। लो सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का,
آفاق کے یہ عظیم قرے بھی شیشوں کے مانند ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا. تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہے ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام قرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں. یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے. شکل کا تفاوت تو ہے, سورج قرے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, گلیکسیز ہے, پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہیں, جانور ہے, فرق ہے, گونا گونی ہے, ایک ہی نوع ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں, ایک ہی پھول ہے, ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں. بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا اوقات کھجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہے. زمین ایک, پانی ایک, سوائل ایک اور جڑ ایک, لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں. یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور صنائی کا اس کی ایک نشانی ہے. تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤ گے, بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے. وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے, لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضا کے اندر, اس خلا کے اندر, کائنات کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے. اس کے بعد فرمایا فَرْجِعِ الْبَصَرَ, تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو. کیوں کہا لوٹاؤ؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا, ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں ان بیلنس نظر نہیں آئے, کمال توازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر. اس کے بعد فرجع البصر, ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو. لیکن اس کے بعد آیا کرتین, کرتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں, بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ, غور کرو, سوچو. لیکن فرمایا ما هل ترى من فطور, تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فطور. اب یہ فطور کے لفظ کو سمجھیے, فاطرا, فطر, اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گزری ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا. افطار ہے روزے کو توڑنا, روزے کو ختم کرنا, اور فطر کا لفظ ہے. اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے, ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا, توڑنا, پھاڑنا. فلق, رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہو. فالق الاصباح, فالق الحب والنوا, فلق جو ہے کہ وہ گٹھلی پھٹتی ہے, دانا پھٹتا ہے, اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتی. اسی طرح لفظ فطر ہے, اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں. یہ فقہ اللغہ کا موضوع ہے. فرج, فرج کا لفظ میں خاص طور پر اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں, فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو, اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکسول معاملہ ہے, جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے. فرج کہتے ہیں کسی خلا کو, جیسے کہ فصیل میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس شخصیت کے دراڑ کی حیثیت رکھتا ہے, اندیشے کی جگہ ہے. یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمن من هل ترى من فطور, دیکھتے ہو تم کوئی فطور, کہیں کوئی خلا ہے, کہیں کوئی رکھنا ہے, رکھنے کا لفظ سب سے عمدہ ہوگا, کہیں کوئی دراڑ ہے, کہیں کوئی کمی ہے. یعنی یہ نظام انتہائی مربوط, اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے. اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. یہ فرج کی جمع فروج, کہیں کوئی خلا, کوئی رخنے, کہیں کوئی دراڑیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی. یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا, اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاسمک لیول پر. ثم ارجع البصر کرتین, پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو. کرتین میں عرض کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے, بار بار. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر, اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی خلا, کوئی رخنا, کوئی امبیلنس, کوئی دراڑ نظر نہیں.
یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تغابن تک خاص طور پر جو 5 صورتیں آتی ہیں کہ جن کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا، یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے۔ غور کرو، دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی کمی؟ کہیں تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو بہتر تھا؟ بڑا غور پر۔ اور اگر نہیں ہے، اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال، یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے، یہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا صانع، میرا خالق، میرا فاطر، میرا باری، یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، الخالق، الباری، المصور، میرا صانع، میرا مصور، میرا خالق، میرا باری، یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوق سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے ضمن میں، وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا، چیلنج کے انداز میں اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا، اس کے کمال قدرت، کمال علم اور کمال حکمت کا، یا یوں کہہ دیا جائے، چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو، کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آئے، کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی نقص، کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے، ہر ذوق سے، ہر نقص سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ۔ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے۔ اور ان سماوات میں سے السماء الدنیا، اس کو نوٹ کیجئے، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں الفاظ جو ہے وہ معرفہ ہے، السماء الدنیا، اور دونوں جو ہے رفیع حالت میں ہے، یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہے، لیکن یہ کہ ویسے السماء الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی، مرکب توصیف ہے، یعنی قریب ترین، ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب ترین، دنیا اس کا مؤنث ہے، السماء دنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے۔ اب اس کو لیے سمائے زیری بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ طبقہ ہے، طبق بر طبق ہے، تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سمائے زیری ہے، سب سے نچلا آسمان۔ اسے آپ پہلا آسمان کہہ لیں، سب سے نچلا آسمان کہہ لیں، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان، وہ آسمان کے جو تمہاری اس زمین سے، تمہارے اس عالم سے قریب ترین ہے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے، آج سے 1400 برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس کا ابھی یہ جو علم ہے ایسٹرونومی کا اور کاسمولوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر۔ انسان کو محسوس یہی ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی ایک چھت ہے، سقف محفوظہ، ایک چھت ہے کہ جو بڑی مضبوط ہے، بڑی مستحکم ہے، محفوظ ہے، اور اس میں جیسے قمقمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ قمقمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ یہ ہے کیفیت کے جو انسان کے مشاہدے کے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سمائے دنیا کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے مانند ہے یہ پہلا آسمان، یا جو آسمان زیری ہے، یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے۔ اس میں جو ستارے ہیں یہ گویا کہ قمقمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے، آرائش دی گئی ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہے، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زیبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے، بلکہ یہ شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے، سنسار کرنے کا ذریعہ۔ یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ، شیاطین جن،
وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں، وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں، اور انسانوں میں سے جو جن کے ساتھ ان کاہنوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کے کانوں میں آ کر پھونک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو۔ یہ دھندا دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے، ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے جلدی لکھنا چاہتا ہوں، ایک مضمون بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ تصوف کی بحث ذرا چھڑ گئی تھی ہمارے حکمت قرآن میں، اور بہت سے خطوط آئے اس پر، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا۔ تصوف میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت، اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالطے ہیں۔ اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مخفی عالم ہے، اور اس مخفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، وہ صاحب خدمت ہیں، وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں، جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں طے ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی طے کر کے پھر وہ بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے، کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی۔ در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے، یہی وہ باطنی نظام ہے کہ جس نے کہانت کی شکل اختیار کی تھی۔ یہ چونکہ ہم سے ہڈن ہے، ہمارے لیے یہ عالم غیب ہے، لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح ہوں، تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا، اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یسترقون السمع، یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگل لے لیتے ہیں، یہ شیاطین جن جو ہے کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں، ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسبت ہے، وہ نوری ہے یہ ناری ہے، یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہے اور وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہے، لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہے وہاں سے چرا لیتے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے ذیل میں ایک خاص شعبہ ہے، آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہے اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچا ہے ہمارے یہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے، لیکن یہ کہ اس کو سامنے رکھیے، یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ عالم ہے کیا؟ آیا یہ وہ جنات شیاطین ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندا اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں؟ یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں، کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مصافحہ کیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قبر کا ہاتھ نکلا ہے، کیا پتا کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا۔ کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقعتاً کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطعیت کے ساتھ جانتا ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح سے رحمہ اللہ، میں تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں، یہ چیزیں وہ